نحمده ونصلي ونسلم على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن خوات بن جبير رضي الله عنه قال نوم أول النهار خرق ووسطه خلق وآخره حمق۔ خوات ابن جبیر کے اس اثر کو شرح مشکل الآثار میں نقل کیا گیا ہے، اور یہ اس کے ہم معنی آثار بہت ساری کتابوں میں منقول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے رات کو بنایا ہے آرام کے لیے، نیند کے لیے، کہ رات کو انسان سوئے، آرام کرے تاکہ دن بھر کی تھکاوٹ ختم ہو جائے اور انسان جو ہے وہ دوبارہ تر و تازہ ہو جائے، اگلے دن کے لیے پھر چاق و چوبند ہو جائے۔ لیکن عموماً انسان کو کبھی دن میں بھی سونے کی ضرورت پڑتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسان دن کو سونے کے اعتبار سے 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض انسان صبح کی نماز پڑھ کر سو جاتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو شام کے اوقات میں بھی سوتے ہیں، اور کچھ دن کو سوتے ہیں۔ تو اب یہ صبح کا سونا، دوپہر کا سونا، رات کا سونا شریعت کی نظر میں کیسا ہے؟ تو خوات ابن جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دن کے اول حصے میں سونا، یعنی صبح کی نماز کے بعد سونا، یہ جہالت ہے۔ صبح کی نماز کے بعد سونا جہالت ہے، کہ جہالت سے مراد یہ ہے کہ انسان کو جو کرنا چاہیے، انسان کے لیے جو چیز مفید ہے، یہ اس کو چھوڑ کر اور غیر مفید چیز کو لے رہا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد کا سونا شریعت کی نظر میں پسندیدہ نہیں، اہل علم نے بھی اس کو مکروہ لکھا ہے۔ چنانچہ امام بیہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں صبح کے وقت سوئی ہوئی تھی، یعنی فجر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور پاؤں سے مجھے ہلایا اور فرمایا، بیٹی اٹھو، اپنے رب کی طرف سے رزق کی تقسیم میں شامل ہو جاؤ اور غفلت شعار لوگوں کی عادت اختیار نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی طلوع فجر سے طلوع شمس تک رزق تقسیم فرماتے ہیں۔ تو یہ وقت رزق کی تقسیم کا ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری روایات ہیں جن کو بعض علماء نے ضعیف قرار دیا ہے، سنداً وہ ضعیف ہیں، لیکن بہت ساری روایات ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فجر کی نماز کا بعد کا جو وقت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روزی تقسیم ہوتی ہے، رزق تقسیم ہوتا ہے، لہذا اس وقت سونا اپنے رزق سے غافل ہو جانا ہے، اپنی روزی سے غافل ہو جانا ہے، اور غفلت شعار لوگوں میں شامل ہو جانا ہے۔ چنانچہ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اس وقت جاگ کر اپنا رزق حاصل کرو اور پوری وہ دنیا میں پھرنے سے بچ جاؤ۔ بہرحال یہ وقت وہ رزق کی تقسیم کا ہے، اس میں انسان اپنے پروردگار کو یاد کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے۔ چنانچہ کچھ لوگ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور دروازے پر سے اجازت مانگی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی، لیکن یہ لوگ اندر داخل نہیں ہوئے۔ تھوڑی دیر میں باندی آئی اور انہوں نے کہا، جی آپ آ جاؤ، آپ کو اجازت ملی ہے، پھر کیوں کھڑے ہو؟ چنانچہ یہ لوگ اندر داخل ہوئے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اجازت دی تھی، پھر تم کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا، جی ہم نے یہ سوچا کہ شاید آپ کے اہل خانہ میں سے کوئی سویا ہوا نہ ہو۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے اہل خانہ میں کوئی وہ غفلت میں پڑ سکتا ہے، غافل ہو سکتا ہے؟ تو پھر وہ یہ بات کر کے اپنی تسبیح میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ جب ان کو گمان ہوا کہ فجر تو سورج طلوع ہوا ہوگا، تو اپنی باندی سے پوچھا کہ دیکھو سورج طلوع ہوا ہے کہ نہیں؟ تو سورج کے طلوع تک سونا یہ پسندیدہ نہیں، یہ وقت تسبیح کا ہے، ذکر کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ صبح طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے اپنی رب کی تسبیح بیان کرو۔ تو اپنے رب کی تسبیح کرنی چاہیے صبح کی نماز کے بعد بھی اور عصر کی نماز کے بعد بھی۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی ایک اثر نقل کیا جاتا ہے، نہایہ فی غریب الحدیث والاثر میں یہ اثر موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایاکم ونومۃ الغداء فإنها مبخرۃ ومجفرۃ ومجعرہ، صبح کی نیند سے بچو کیونکہ جسمانی بخار پیدا کرتی ہے، یہ انسان میں سستی پیدا کرتی ہے اور انسان کی طبیعت میں خشکی پیدا کرتی ہے، اس لیے صبح کا سونا یہ ایک کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ دوسرا، دوپہر کے وقت سونا، جس کو شریعت کے عرف میں قیلولہ کہتے ہیں۔ قیلولہ کا معنی یہ ہے کہ انسان دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر لیٹ جائے، آرام کرے، چاہے اس میں نیند اس کو آئے یا نہ آئے۔ اور عموماً صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین زور سے پہلے کھانا کھاتے تھے عام دنوں میں۔ جمعہ کے دن وہ جمعہ کی نماز کے بعد کھانا کھاتے تھے، چنانچہ بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ وہ کہتے ہیں، حضرت سہل بن سعد سے بھی منقول ہے، وہ کہتے ہیں کنّا لا نقیل ولا نتغدى الا بعد الجمعہ، ہم قیلولہ نہیں کرتے تھے، کھانا نہیں کھاتے تھے دوپہر کا مگر جمعہ کی نماز کے بعد۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کے دن وہ جمعہ کی نماز کے بعد کھانا کھاتے تھے، اور بقیہ دنوں میں جمعہ کی نماز سے پہلے، ظہر کی نماز سے پہلے وہ کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ اس لیے دوپہر کے کھانا کھانے کے بعد، چاہے وہ ظہر سے پہلے ہو یا ظہر کے بعد ہو، تھوڑی دیر لیٹ جانا یہ قیلولہ کہلاتا ہے، اور قیلولہ شریعت کی نظر میں پسندیدہ ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ قیلولہ کے ذریعے رات کے قیام پر مدد حاصل کرو۔ ایک حدیث میں ہے قیلولہ کیا کرو کہ شیاطین جو ہے وہ قیلولہ نہیں کرتے۔ پہلی روایت بیہقی کی شعب الایمان میں ہے، اور یہ دوسری روایت سلسلہ صحیحہ میں علامہ البانی نقل کی ہے کہ قیلولہ کیا کرو کیونکہ شیاطین قیلولہ نہیں کرتے۔ تو بہرحال دوپہر کا سونا، دوپہر کا آرام کرنا ہی شریعت کی نظر میں پسندیدہ ہے۔ اور ایک شام کے وقت کا سونا ہے، چنانچہ جو خوات ابن جبیر رضی اللہ عنہ کی روایت جو ہے وہ اثر میں نے پڑھا تھا، اس میں تھا وَوَسَطُهُ خُلْقٌ، دن کے درمیان کا سونا یہ اچھی عادت ہے۔ اور فرمایا وَآخِرُ حُمْقٌ، اور دن کے آخری حصے کا سونا، عصر کے بعد کا سونا یہ حماقت پیدا کرتا ہے، بے وقوفی پیدا کرتا ہے، اور جو ہے وہ انسان کو غبی بنا دیتا ہے۔ اس لیے شام کے اوقات میں سونا یہ شریعت کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اور اپنے بچوں کو عادت ڈالنی چاہیے کہ شام کے اوقات میں عصر کی نماز کے بعد وہ سونے سے بچیں، سونے سے پرہیز کریں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد عشاء سے پہلے اگر انسان کو ضرورت ہے سونے کی، اور یہ یقین ہے کہ مجھ سے نماز نہیں جائے گی، جماعت نہیں جائے گی، تو وہ سو سکتا ہے۔ اور اگر جماعت جانے کا خطرہ ہو، نماز ضائع ہونے کا خطرہ ہو، تو پھر سونے سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔